ہم پڑھ رہے ہیں یوز آف اپوسٹروفیز کے متعلق، یعنی اپوسٹروفیز کا استعمال۔ اپوسٹروفی کیا ہوتا ہے؟ یہ پنکچویشن کا ایک نشان ہوتا ہے جسے لائن سے ذرا اوپر اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ چلیے اب ایگزامپل کی مدد سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سنگل کیپٹلائزڈ لیٹرز کے ساتھ اپوسٹروفی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مل کر اسے پڑھیں گے۔ I got straight A's in my exams۔ جب تمام مضامین میں اے گریڈ حاصل کر لیا جاتا ہے تو اسے اسٹریٹ ایز کہا جاتا ہے۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے ہر مضمون میں اپنے امتحان کے اندر اے گریڈ حاصل کیا ہے۔ تو اس جملے کے اندر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنگل کیپٹل اے کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ ایک سنگل کیپٹل لیٹر ہے، لیکن اس کے ساتھ لیٹر ایس کا اضافہ کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے یہاں ایک سے زیادہ ایز کی بات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ہر مضمون میں اے گریڈ حاصل کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک سے زیادہ اے گریڈز کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایز جو ہے وہ اے کا پلورل ہوا، لیکن یہاں اپوسٹروفی کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، اور ایسا صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بات کلیئرٹی کے ساتھ یعنی صاف طور سے سمجھ آ جائے، کیونکہ اگر اس کو اس طرح سے لکھا جائے اے اور ایس تو پھر یہ ایز بن جائے گا۔ تو اس ایگزامپل کی مدد سے اب ہم اگلے رول کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، مل کر اسے پڑھتے ہیں۔ مینی رائٹرز اینڈ ایڈیٹرز پریفر این اپوسٹروفی آفٹر سنگل کیپٹلائزڈ لیٹرز، یعنی زیادہ تر جو لکھنے والے ہیں یا کسی بھی اخبار یا میگزین کے جو ایڈیٹر ہوتے ہیں، یعنی جو اس میں درستگی وغیرہ کرتے ہیں، وہ عام طور سے سنگل کیپٹلائزڈ لیٹرز کو جب پلورل کے ساتھ یعنی لیٹر ایس کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو اس جگہ پر وہ اس کے ساتھ اپوسٹروفی کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ اس ایگزامپل میں ہم نے دیکھا۔ چلیے اب مل کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے گروپس آف 2 اور مور کیپٹل لیٹرز کے ساتھ اپوسٹروفی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ایگزامپلس کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مل کر انہیں پڑھیں گے۔ There are 2 new AMs in the company۔ یہاں اے ایم سے مراد ہے اسسٹنٹ مینیجرز، اور یہ اس کی شارٹ فارم ہے۔ لیٹر اے اس سے مراد ہے اسسٹنٹ اور لیٹر ایم سے مراد ہے مینیجر، اور اس کے ساتھ ایس لگا دینے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں ایک سے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ پلورل فارم ہے۔ جیسا کہ اس جملے میں 2 نئے اسسٹنٹ مینیجرز کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس جملے میں بتایا جا رہا ہے کہ کمپنی میں 2 نئے اسسٹنٹ مینیجرز کا اضافہ ہوا ہے۔ تو اب کی بار آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس جملے کے اندر کیپٹل لیٹرز کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن اب کی بار یہ جو ہے یہ 2 کیپٹل لیٹرز کا ایک گروپ ہے، لہٰذا یہاں اس کے بعد جو لیٹر ایس کا اضافہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ اپوسٹروفی کا اس جگہ پر اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپوسٹروفی کا اضافہ جو ہے وہ صرف سنگل کیپٹل لیٹر کے ساتھ کیا جاتا ہے، جبکہ 2 یا 2 سے زیادہ کیپٹل لیٹرز کے ساتھ اپوسٹروفی کے اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اسے اگلی اگزامپل میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ He learned his ABCs، یعنی اس نے اپنی ABCs کو یاد کیا۔ اس کا مطلب ہوا اس نے اے سے لے کر زی تک جو لیٹرز آف دی الفابیٹ ہے انہیں یاد کیا۔ اگلی اگزامپل ہے She consulted with 3 MDs۔ معاف کیجیے گا، یہ جملہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے She consulted with 3 MDs، یعنی اس نے 3 میڈیکل ڈاکٹرز سے مشورہ کیا۔ تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں اپنے اگلے رول کو جو کہ ہے اپوسٹروفی سے متعلق، مل کر اسے پڑھتے ہیں۔ With groups of 2 or more capital letters apostrophes seem less necessary، یعنی جب 2 یا 2 سے زیادہ کیپٹل لیٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں پلورل کے طور پر دکھایا جا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ لیٹر ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اپوسٹروفیز جو ہیں ان کا جو استعمال ہے وہ ضروری نہیں رہتا، یعنی اس کو لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ اب یہی اصول جو ہے وہ ڈیجٹس یا نمبرز کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اگر سنگل ڈیجٹ یا نمبر ہو، مثال کے طور پر 2، اور اس کی پلورل فارم بتانی ہو جیسے 2s and 3s، تو اس کے ساتھ لیٹر ایس کے علاوہ ان 2 کے درمیان اپوسٹروفی کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے 2s۔ اسی طرح سے اگر 3s لکھنا ہو تو پھر اس کے بعد اپوسٹروفی اور پھر لیٹر ایس۔ اسی طرح سے اگر ایک سے زیادہ ڈیجٹس والا نمبر ہو اور اسے پلورل فارم میں دکھانا ہو، مثال کے طور پر 90s
تو اس کے ساتھ لیٹر ایس کا اضافہ کرنے کے بعد یہاں اپوسٹرفی کے نشان کی ضرورت نہیں ہوگی. تو لہٰذا ہم اپنے رول نمبر 14 میں اس چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں کہ many writers and editors prefer an apostrophe after single capitalized letters, اور یہاں سے اگر فل سٹاپ کو ہٹا دیا جائے اور اس کے بعد ہم اضافہ کر سکتے ہیں and single digits. اسی طرح سے رول نمبر 15 میں بھی ہم اس بات کا اضافہ کر سکتے ہیں with groups of 2 or more capital letters or numbers with 2 or more digits apostrophes seem less necessary. البتہ بعض اوقات کچھ رائٹرز جب کسی ڈیٹ کو شارٹ فارم میں لکھتے ہیں، مثال کے طور پر 1990 کو اگر صرف 90s کے طور پر لکھ رہے ہوں تو وہ اس سے پہلے اس جگہ پر اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کرتے ہیں، اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ جو 19 ہے اس کو اس جگہ سے یعنی اسے شارٹ فارم کے اندر استعمال نہیں کیا جاتا، تو اس کی جگہ اس طرح سے اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کانٹریکشنز کے اندر جنہیں ہم اس سے پچھلی ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں. ان میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ جب کسی لیٹر کو omit کیا جاتا ہے یا نہیں لکھا جاتا تو اس کی جگہ اس طرح سے اپوسٹرفی کا استعمال کیا جاتا ہے. اب سیکھتے ہیں کس طرح سے اماؤنٹس آف ٹائم اور منی کے ساتھ اپوسٹرفی کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹائم سے مراد وقت اور منی سے مراد قیمت یا پیسے. ان ایگزامپلس کی مدد سے سمجھتے ہیں. 3 days لیو، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ذکر ہو رہا ہے 3 دن کی چھٹی کا، تو یہاں ڈیز جو ہے اس کا وقت سے تعلق ہے یا دنوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے، اور چونکہ یہاں پہ ایک سے زیادہ دنوں کا ذکر ہے اس کے آخر میں لیٹر ایس کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے. اب کی بار یہاں جو معاف کیجیے گا اب کی بار یہ جو پوزیسو ایڈجیکٹو کا استعمال اس جگہ پر کیا گیا ہے اسے ملکیت بتانے کے لیے کیا گیا ہے، جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں. اس قسم کے اپوسٹرفی کو پوزیسو اپوسٹرفی بھی کہا جاتا ہے، جس کی مدد سے پوزیشن یا ملکیت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کس کی ہے. مثال کے طور پر 3 days لیو یعنی لیو کے متعلق یا چھٹی کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتنے دنوں کی ہے. تو اب کی بار یہ جو اپوسٹرفی کا نشان ہے یہ 3 days اور لیو کے درمیان ایک تعلق یا ربط پیدا کر رہا ہے، اور لیو یا چھٹی کے متعلق مزید انفارمیشن دے رہا ہے کہ یہ کتنے دنوں کی ہے. لہٰذا اس قسم کے جو اپوسٹرفی کے نشان کو پوزیسو ایڈجیکٹو کہا جاتا ہے. اب پڑھتے ہیں اگلی اگزامپل اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. My 2 cents worth advice. سینٹ جو ہوتا ہے یہ ڈالر کا 100واں حصہ ہوتا ہے، جیسے کہ پیسہ جو ہے وہ روپی کا 100واں حصہ ہوتا ہے. تو اس جملے میں محاورتاً کہا جا رہا ہے میری 2 سینٹ کی قیمت جتنی ایڈوائس یعنی مشورہ. اب کی بار بھی یہاں سینٹس کے ساتھ اپوسٹرفی کے نشان کا جو استعمال کیا گیا ہے یہ پوزیسو ایڈجیکٹو کے طور پر کیا گیا ہے. معاف کیجیے گا یہاں بھی جو ہے یہ سینٹس جو ہے وہ ایک قسم کی منی یا رقم ہے، اور اب کی بار یہاں پر ایک سے زیادہ سینٹس کا ذکر ہے، اور اس جگہ بھی جو اپوسٹرفی کا استعمال کیا گیا ہے یہ پوزیسو ایڈجیکٹو کے طور پر کیا گیا ہے، یعنی 2 سینٹس کا تعلق ورتھ کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، یعنی کتنی قیمت ہے 2 سینٹ. تو پوزیسو ایڈجیکٹو سے متعلق ہم تفصیل سے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کر کے اچھی طرح سے پوزیسو ایڈجیکٹو کے متعلق پڑھ سکتے ہیں. تو اب یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے، اگر صرف ایک دن یا 1 سینٹ کا ذکر ہوتا اور اسے پوزیسو ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کرنا ہوتا جیسے 1 days لیو یا 1 cents worth، تو اس صورت میں اپوسٹرفی کا جو استعمال ہے وہ لیٹر ایس سے پہلے ہوتا ہے، کیونکہ ڈے جو ہے وہ سنگولر ہے، پھر اس کے بعد اپوسٹرفی اور پھر لیٹر ایس جو کہ پوزیسو ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیے جائیں گے. اور اسی طرح سے سینٹ کے ساتھ ٹی کے بعد اپوسٹرفی اور پھر لیٹر ایس کا اضافہ کیا جائے گا، اور اس طرح سے یہ بھی پوزیسو ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ان ایگزامپلس کی مدد سے اب ہم اگلے رول کو سمجھ سکتے ہیں. مل کر اسے پڑھتے ہیں. Amounts of time or money are sometimes used as possessive adjectives that require apostrophes. جیسے کہ ان ایگزامپلس میں ہم نے دیکھا کہ منی یا ٹائم کو بعض اوقات پوزیسو ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں ان کے ساتھ ہمیشہ اپوسٹرفی کا استعمال اس طرح سے کیا جائے گا. اگر انہیں ایک سے زیادہ تعداد میں بتایا جا رہا ہو جیسے ڈیز یا سینٹس تو اپوسٹرفی کا نشان لیٹر ایس کے بعد آئے گا، جبکہ اگر صرف سنگل یا ایک ہو یہ تعداد میں تو پھر
جو اپوسٹروفی کا نشان ہے لیٹر ایس سے پہلے آئے گا۔ چلیے اب مل کر سیکھتے ہیں کہ جب پرسنل پروناؤنس کا جملوں کے اندر استعمال ہوتا ہے تو پھر ان کے ساتھ اپوسٹروفی کا استعمال کیا جاتا ہے یا نہیں۔ تو چلیے ایگزامپلس کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل ہے، مل کر اسے پڑھتے ہیں۔ فیڈ دا برڈ گرین، اٹس بیٹر فار اٹس ہیلتھ، یعنی چڑیا کو دانہ ڈالو، یہ اس کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ اس دوسرے جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اٹس جو ہے یہ اٹ از کی شارٹ فارم ہے، اسے ہم کانٹریکشنز والی ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں، جبکہ یہ جو دوسرا اٹس ہے یہ پرسنل پروناؤن ہے، اسے برڈ کے نام کی جگہ یہاں استعمال کیا گیا ہے اور اٹ سے مراد ہے برڈ۔ اب اگلا جملہ پڑھتے ہیں۔ ہوز گلاسز آر دیز، یعنی یہ کس کا چشمہ ہے۔ اب کی بار اس جملے میں جو پہلا لفظ ہے یہ بھی پرسنل پروناؤن ہے، یعنی کس کا، کسی شخص کے نام کی جگہ ہوز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ان دو ایگزامپلس کی مدد سے ہم نے سیکھا کہ پرسنل پروناؤنس کے ساتھ کبھی بھی اپوسٹروفی کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا اپوسٹروفی سے متعلق ہمارا اگلا رول ہے، اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ The personal pronouns hers, ours, yours, theirs, its, whose and the pronoun oneself never take an apostrophe، یعنی مختلف قسم کے جو پرسنل پروناؤنس ہیں جیسے کہ hers, ours, yours, theirs, its, whose وغیرہ، اور اس کے علاوہ oneself، ان کے ساتھ کبھی بھی اپوسٹروفی کے نشان کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر ون سیلف کی جگہ اگر اس طرح سے ونز سیلف لکھنے کی کوشش کی جائے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ تھے اپوسٹروفی کے استعمال سے متعلق چند اور اصول، انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اپوسٹروفی سے متعلق چند اور اہم اصولوں کو ہم اس سے اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے۔